الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا ہے اور اسی طرح ٹڈی دل کا عذاب بھی ہے، تو دوسری طرف ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، جبکہ ان عذاب سے مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنی گناہوں سے دستبردار ہو جائے۔ خصوصاً معاملات کے اندر ہم شریعت کے احکامات کو چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے ایسے مواقع پر مصنوعی بحران پیدا کر کے لوگوں کو مشکلات میں دھکیلتے ہیں، کبھی آٹے کا بحران تو کبھی چینی کا بحران اور آج کل پیٹرول کا بحران چل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحی فکریہ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید شریعت کے احکامات صرف چند عبادات کے اندر ہمیں فالو کرنے ہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ ہمارے ثوابدید پر ہیں، بس پیسہ ہی تو کمانا ہے، باقی شریعت کا حکم جیسا تیسا بھی ہو۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ ایک سنگین غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اسی طرح یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو شخص لوگوں کے اشیائی ضرورت کو امپورٹ کرتا ہے تو وہ مرزوق ہے، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دی جائے گی، ان کے مال میں برکت ہوگی اور ان کی زندگی میں چین، سکون، راحت اور اطمینان ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف جو محتکر ہے وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پٹکار ہے، لعنت ہے، تو اس کی زندگی بے چینی سے بری ہوگی۔ اسباب راحت تو اس کے پاس ہوں گے، کار بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا اور اسی طرح کھانے پینے کے اشیاؤں کا بھی ریل پیل ہوگا، لیکن یہ بے چینی سے زندگی بسر کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو مال کمایا ہے تو وہ شریعت کی روح سے درست طریقہ انہوں نے اس کے کمانے میں اختیار نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، اس کے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے، اور ایسی تمام صورتیں شریعت کے اندر مذموم ہیں جس میں لوگوں پر مشکلات آتی ہیں اور اسی طرح لوگوں پر اشیاء خوردنوش اور اشیاء ضرورت کے حوالے سے وہ لوگ جو ہے تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے تمام صورت شریعت کے اندر ناجائز ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ لا یبیع حاضر لباد، کہ ایک شہری آدمی ایک دیہات میں رہنے والے آدمی کے لیے کوئی چیز نہیں بیچے گا، کیونکہ وہ جو دیہات سے آیا ہوا شخص ہے تو وہ ایک فطری ریٹ پر اور مارکیٹ کے جو عام ویلیو ہے اس پر چیز کو فروخت کرے گا، جبکہ جو شہری ہے وہ اس سے چیز لے کر وہ سٹاک کرے گا اور پھر جس کی وجہ سے لوگوں پر تنگی آئے گی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن تلقی الرکبان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقی الجلب اور تلقی الرکبان سے منع فرمایا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے منڈی میں مال لے کر آتے ہیں تاجر حضرات، تو کوئی ایک تاجر آگے بڑھ کے ان سے چیزیں خریدتا ہے اور پھر وہ ان کو سٹاک کرتا ہے اور لوگوں کو ان اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں پر تنگی آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام صورتوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا اور اس کی اجازت نہیں دی۔ تو میرے بھائیو، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے،
جس کی وجہ سے ہمارے مال میں بھی برکت ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر ہم شریعت کے احکامات کو چھوڑیں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شریعت کے احکامات کو فالو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جس کا وہم و گمان بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے کوئی روزی مل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کا سامان فراہم کریں تو ہم اس مصنوعی ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اول تو پیٹرول ملتا نہیں ہے، اکثر پمپ جو ہے پیٹرول پمپ وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پر ملتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اکثر دھوکہ کرتے ہیں اور وہ کم پیٹرول ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم اسی وجہ سے وہ تو ہلاک ہو گئی تھی کہ وہ ناف تول میں کمی کر کے چیزوں کو بیچتے تھے، جب اپنے لیے خریدتے تھے تو پورا لیتے تھے اور جب دوسروں کو دیتے تھے تو وہ کمی کر کے دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مزید دعوت دینا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو میری امت کی طرف منسوب کرے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے روایت ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصبرۃ من الطعام فادخل یدہ فیہا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طعام کے ڈھیر سے گزرے، اس کے اندر اپنا دست مبارک داخل فرمایا تو ان کی انگلیوں کو تری پونچھ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب الطعام سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، کہ غلہ جو ہے بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گیلا حصہ ہے اس کو آپ نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ میرے امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو میرا امتی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، تو اس کا شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کا سامان فراہم کرے اور لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کے روشن ہدایات ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بھی محفوظ کریں گے اور یہ بلائی ٹل جائے گی۔ اور اگر ہم نے اسی طرح نافرمانی کی اور ہم جو ہے بغاوت میں گھستے چلے گئے تو قریب ہے کہ یہ عذاب اللہ نہ کرے ہم تک بھی پہنچ جائے اور اس کا سلسلہ اور بھی وسیع ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔